کہ ذرا سی آواز بڑھا دو، ذرا سی معمولی سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے ہفتے میں جمعہ اس کے رمضان المبارک کے متعلق مضمون سنایا گیا تھا، جس میں تراویح کا بھی بیان تھا، اعتکاف کا بھی بیان تھا. بہت سے بیانات اس میں سننے میں آئے تھے، اور اس روح کا نام رکھا تھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے باب الریان، یعنی ریان دروازے سے، دروازہ. کیونکہ حدیث شریف میں ہے روزے دار جو روزے سے محبت رکھیں گے، زیادہ محبت رکھتے ہیں روزے سے، اللہ تعالیٰ ان کو باب الریان سے جنت میں داخل کرے گا. جنت کے 8 دروازے ہیں، سب کے الگ الگ نام ہیں. تو ایک دروازہ ہے، اس کا نام ہے باب الریان. اس دروازے سے وہ داخل ہوں گے جو روزے سے زیادہ محبت رکھتے ہیں. جب بھی دیکھو پیر کا روزہ، جمعرات کا روزہ، جب جی روزہ رکھتے ہی رہیں، اتنا پیار ہے ان کو رمضان کے، تو کیا ٹھکانا ہے. تو ایسے لوگوں کو باب الریان سے داخلہ ہوگا. اور ریان کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس دروازے میں داخل ہو، جیسے آدمی 9:15 کے وقت سورج ہوگا، دھوپ میں کھولتا ہوا ہوگا، اور وہاں سے پھر پرسرات کو بجلی کی طرح سے پار کر کے جنت میں پہنچے گا. تو اس گیٹ میں جب داخل ہوگا تو وہ جو گیلری ہوگی جنت جانے کی، وہ ایسی ہوگی جیسا کہ اے سی لگ رہی ہو، جیسے اے سی لگا دی گئی ہو، اور اس میں ٹھنڈا ہوتا ہے. آدمی گاڑیوں میں بیٹھے اور اندر بیٹھتے آنکھ ایسی کھل جاتی ہے جو باہر لو میں پٹ رہا تھا. اب جو ایسی گاڑی میں بیٹھا کتنا مزہ آیا اس کو. تو ایسی اس گیلری کے اندر ایسی لگی ہوئی ہوگی، ایسے ٹھنڈک ہوگی کہ روزے دار اس میں گھستے چین اور سکون کے سانس لیں گے اور مزہ آ جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں بھی اس داخلہ نصیب فرمائے. اب آج کا بیان ہے مالداروں کو زکوٰۃ کی پابندی کرنا. یہ بھی ذرا توجہ کے ساتھ سننے سمجھنے کی ضرورت ہے. خود ضرورت ہو خود عمل کرو، نہ ضرورت ہو دوسروں کو بتلائیے. سمجھ میں آئی؟ جو خود ضرورت ہو جس کی چیز کی اپنا استعمال کرے، نہ ضرورت ہو دوسروں کو بتائے جو جس کو ضرورت ہے. یہ زکوٰۃ بھی مثل نماز کے اسلام کا ایک رکن، یعنی بڑی شان کا ایک لازمی حکم ہے. بہت سی آیتوں میں زکوٰۃ دینے کا حکم، اس کے دینے کا ثواب، اس کے نہ دینے کا عذاب ذکر ہے. اور زیادہ آیتیں ایسی ہیں جن میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، ساتھ ساتھ نماز کا بھی، زکوٰۃ کا بھی حکم ہے. یہ سب آیتیں قرآن مجید میں آسانی سے مل سکتی ہیں. جو آدمی عربی نہ جانتا ہو اس کو ترجمے والے قرآن میں مل سکتی ہیں. اس لیے اس جگہ صرف حدیثیں لکھتا ہوں. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا زکوٰۃ اسلام کا پل ہے یا بلند عمارت ہے. زکوٰۃ اسلام کا کیا ہے؟ پل ہے یا بلند عمارت ہے، کہ اگر زکوٰۃ نہ دے تو اسلام پر چل نہیں سکتا. یہ اسلام کے نیچے کے درجے میں رہا، اسلام کے نیچے کے درجے میں رہا، سب سے گھٹیا درجے میں رہا. تو جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ اسلام پر چل نہیں سکتا، اور اسلام کے نیچے کا گھٹیا کے درجے میں رہا. یہ طبرانی شریف کی روایت ہے. فائدہ اس سے زکوٰۃ کا کتنا بڑا درجہ ثابت ہوا، اس کے نہ دینے سے مسلمانی میں کتنا بڑا نقصان معلوم ہوا. زکوٰۃ نہ دینے سے مسلمانی میں کتنا بڑا نقصان معلوم ہوا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی، جس آدمی نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی، اس سے اس کی برائی جاتی رہی. یعنی زکوٰۃ نہ دینے سے جو اس مال میں نحوست اور گندگی آ جاتی ہے وہ نہیں رہی. فائدہ معلوم ہوا کہ جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے اس میں برکت نہیں رہتی. اس کی کچھ تفصیل نمبر 13-14 میں آ رہی ہے. حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے جو آدمی تم میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو، جو آدمی تم میں سے اللہ تعالیٰ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو،
سمجھ لینا کیا کہا؟ جو آدمی تم میں سے اللہ تعالیٰ پر اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ نہ دینے سے ایمان میں کمی رہتی ہے۔ عبداللہ بن معاویہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین کام ایسے ہیں جو آدمی ان کو کرے گا ایمان کا ذائقہ چکھے گا۔ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور یہ عقیدہ رکھے کہ سوائے اللہ کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ عقیدہ رکھے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور عبادت کے لائق وہ ہوگا جو پکا ہو، مضبوط ہو اور ہر طرح سے قادر ہو، کمزور نہ ہو۔ سمجھ میں آئی؟ عبادت کے قابل وہی تو ہو جو ہر طرح سے مضبوط ہو، ہر طرح کی پاور اسے حاصل ہو، کسی طرف سے بھی کونے میں سے بھی کہیں سے کمی نہ ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے خزانے بھرپور ہیں، بھرے ہوئے ہیں، سب خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ ادھر آ جاؤ، ادھر جگہ خالی۔ بھرپور ہے سب خزانے، لیکن اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں ایک خزانہ نہیں ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، سب خزانے بھرے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے خزانے میں ایک چیز نہیں ہے، اور وہ چیز تمہارے پاس ہو تو اللہ تعالیٰ کو بڑا پیار آتا ہے۔ جو چیز ہمارے پاس نہ ہو دوسرے کے پاس ہو، کھیتی کا کام کرنے والے سوچیں، یہ مشین ایک ہمارے پاس نہیں ہے اسپرو کرنے کی، دوسرے کے پاس ہے، تو ہم اس کے کتنے احسان مند ہوں گے اگر وہ دے دے ہمیں، تو ہے نا؟ تو اس لیے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، ایک چیز ہے جو اللہ کے خزانے میں نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کسی کے سامنے جھکتا نہیں، ہے نا؟ اس کے پاس عاجزی نہیں، اس کے پاس کسی کے سامنے جھکنا نہیں۔ یہ تکبر اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے، اس لیے فرمایا الکبر ردائی والعظمت ازاری، کہ تکبر میری چادر ہے اور ازار میرا تہبند ہے، جو ان دونوں میں مجھ سے جھگڑا کرے گا منڈی توڑ کر رکھ دوں گا۔ توڑ دی نہیں توڑ دی؟ شداد کو کتنا مال دیا، چھوٹ دے دی، خوب کم، لے لے لے، یہاں سے بھی جہاں ہاتھ ڈال لے مٹی پہ چاندی سونا ہاتھ آوے، ہیرے جواہرات ہاتھ آوے، کھودے وہاں سے کنواں نکلے، وہاں سے چوبچہ، اتنا مال اللہ نے دے دیا، کمال کر دیا۔ بس کہنا بھائی یہ نبی یوں کہے جنت جنت میں جنتی بنا کے دکھاؤں۔ اسے خزانہ نظر آ جاتا تھا زمین میں کہ یہاں خزانہ وہیں سے کھود لیتا تھا، چوبچے کے چوبچے نکلتے تھے، اسے کیا پریشانی تھی جنت نہ بنانے کی؟ تو اس کو سوجھ گئی جنت بناؤ، اور جنت اس نے بنوانی شروع کر دی، مدت لگ گئی اور خوش ہو رہا ہے۔ ایسا باغ ارم بناؤ، ایسی جنت بناؤ جو دنیا نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یوں کہا میں ایسی جنت دوں گا جو کسی کے گمان میں بھی نہ آئے، تو ایسی جنت ہماری بناؤ۔ بنائی گئی، مدت گزر گئی، لگتے چلتے جب انجینئروں نے خبر دی کہ جنت تیار ہو گئی ہے، آؤ اب آ کے سیر کرو اپنی جنت کی، اتنی لمبی چوڑی بنائی گئی ہے، پتہ نہیں کئے دن میں نکلنا نصیب ہوگا۔ اندر جا کے دیکھتے رہو، کھانا لے جاؤ ساتھ میں اور اپنا کھاتے رہو، چاہے چنے کے دانے کھاتے رہو، ہے نا، اور گھومتے رہو۔ وہ جنت کا سیر ختم نہیں ہوگا، اتنی بڑی جنت ہے۔ چلو جنت میں اب چلے، جلوس کے ساتھ چلا، خوب شان فوج فرہ کے ساتھ چلا، بینڈ باجوں کے ساتھ چلا۔ جس وقت دروازے پر پہنچا اور گھوڑا روکا اور سب فوج رک گئی، اندر داخلہ ہونا ہے جنت میں، تو ایک عجیب شان، عجیب گھمنڈ، عجیب حال ہے۔ ایک پھٹیچر سا آدمی آگے آیا، گھوڑے کی لگام پکڑ کے کہا ایک مجھے تجھ سے بات کرنی ہے۔ کہے تجھے یہاں اندر آنے کس نے دیا؟ بھائی اتنے پیرے لگ رہے ہیں چاروں طرف، تو آیا کیسے یہاں؟ تیری ہمت کیسے ہوئی آج کے دن یہاں ایسے آدمی کے پھٹیچر کے آنے کی؟ بکواس بعد میں کریے، پہلے میری بات سن۔ اس کی بات سے روب سا پڑا، انہوں نے کہا سنا جلدی سے، کیا ہے؟ نیچے کو کان کر۔ وہ نیچے کو کان کر کے کہا میں ملک الموت ہوں جی، بس اتنا کہنا تھا۔ نبضیں ڈلی ہو گئی، ساری فوج فرہ جنت رکھی رہ گئی، بس تمنا جو دل میں تھی وہی امنگ گئی، اچھا اتنی مہلت دے دے کہ اندر جھانک کے ایک نظر دیکھ لو۔
ساری عمر کی محنت، ایک نظر تو دیکھ لوں۔ فرشتے نے کہا ایک نظر کس کی؟ اندر داخلہ بھی حرام ہے، اندر پیر رکھنا بھی حرام ہے۔ جنت نہ صحیح، جنت کا نام تو ہے، ہم جھوٹی نقلی جنت میں تجھے داخل بھی نہیں ہونے دیں گے، یہیں بے دم کروں گا۔ بس دل کی رگ چھوئی، گھوڑا پہ سے سر کے بل نیچے زمین پہ گرا اور ختم ہو گیا۔ تو ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں جھکنا کسی کے یہاں؟ جھکا دیا سب کو؟ نہیں جھکا دیا؟ بتاؤ کس کو نہیں جھکایا؟ سب کو جھکا دیا۔ جنات اتنی بڑی مخلوق، اگر اصلی حالت میں جنات کو تم دیکھ لو، کسی جن کو تمہارا پتا پڑ جائے مر جاؤ، اگر اصلی حالت میں دیکھ لو کسی جن کو، دیکھو سر نہیں دکھتا کہاں ہے، اور ان سے جا کے سر دکھا تو ایسا دکھا جیسا مسجد کا مینارہ بھی اتنا پتھر ایسا ہوگا اتنا بڑا اس کا سر ہے۔ بولو آج رہے گا ہوش میں؟ ہے نا؟ ایسے بڑے بڑے قداور جنات، عمریں بھی بڑی بڑی، لیکن جب ان کا سکہ چلتا تھا جناتوں کا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، سارے جناتوں کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا، ہے نا؟ آؤ پتھر لاؤ، اٹھا کے انہیں جناتوں کا لاؤ، مسجد بناؤ، مسجد کی تعمیر میں لگاؤ۔ جو لوگ گئے ہیں وہاں انہوں نے دیکھے ہیں، اور وہاں نہ گئے ہو نہ دیکھا ہو تو یہاں دیکھ لو جہاں مسجد میں مقبرے پر ستون، اور ستون کے اوپر جو گول وہ گیٹ لگے ہوئے ہیں، ایک ہاتھی پہ ایک دو آتا ہوگا ستون، دو آتے ہوں، ایک ادھر ایک ادھر۔ کس طرح گھڑے گئے، کس طرح لائے گئے، کس طرح فٹ کیے گئے، تو کمال کی چیز ہے کہ نہیں؟ اور جو جناتوں نے گھڑ کر لگائی ہوگی وہاں بیت المقدس میں، وہ کس شاندار، کس شان کی مسجد ہوگی، ہے نا؟ کس شان کی مسجد ہوگی، سبحان اللہ۔ جس کے پیچھے آج یہ پڑھ رہے ہیں مکار اسرائیل، اور ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے وہ ہم سے نکلی جا رہی ہے۔ پہلا کعبہ ہے وہ مسلمانوں کا، جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ جو حاجی حج کو گئے انہیں پتہ ہے، مسجد میں جاتے ہیں قباء میں، تو وہاں جا کر کے دوسری مسجد ہے، وہ سمجھ میں یاد ہی نہیں رہی، مسجد قبلتین۔ مسجد قبلتین جو ہے وہ دو قبلوں والی مسجد، میں دو قبلے بنے ہوئے ہیں، ایک ادھر ایک ادھر، یعنی کہ پہلے ادھر کو منہ کر کے نماز پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف، جب اللہ نے بیت اللہ کی طرف کو نماز میں یہ حکم فرمایا تو حضور نے رخ موڑ لیا بیت اللہ کی طرف کو، تو ادھر کو نماز پڑھی۔ تو اس مسجد میں دو قبلے ہیں جی، ہم نے دیکھا جب بھی وہاں گئے، اور چونکہ بھول ہو جاتی ہے، یاد تازہ نہیں رہتی، تو وہ مسجد قبلتین ہے، تو اس میں اسی کی طرح نماز پڑھی جاتی تھی جو سلیمان علیہ السلام نے بنوایا تھا۔ تعمیر تو رہ گئی ادھوری، اور عمر ہو گئی پوری، سمجھے؟ تعمیر تو رہ گئی ادھوری اور عمر ہو گئی، اور اللہ والوں کے کام رکتے نہیں، ہے نا؟ اللہ والوں کا کام کیوں رکیں گے جب وہ اللہ کا کام نہیں رکنا دیکھنا چاہتے؟ جلال آ جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے، قربانیاں دیتے ہیں، غریب کو بھی امیر کو بھی ہاتھ بٹاتے ہیں، اللہ کے لیے مرتے کھپتے ہیں، تو اللہ یہ ان کا کام کیوں نہ کرے گا؟ تو یہ کہا یا اللہ کیسے کروں، تعمیر رہ گئی ابھی ادھوری، عمر ہو گئی میری پوری، کیا کروں؟ تو آپ نے اللہ تعالیٰ نے سجا دیا، شیشے کا مکان بنواؤ جلدی سے۔ وہاں کیا دیر لگے تھی؟ جنات تو حکم دے شیشے کا مکان بنا دیا، گیٹ کر دیا بند، سامنے روزانہ آتے اور لاٹھی یوں لگا کے چھوٹی کے نیچے یوں، اور پیر چھوڑا کر کے یوں کھڑے ہو جاتے، اور دیکھ رہے ہیں کھڑے ہوئے، جنات آ رہے ہیں سجدہ کر رہے ہیں باہر سے دور سے ہی، اور جا کے کام میں لگ رہے ہیں، روزانہ کا یہ معمول۔ اب جب ملک الموت آئے تو آپ نے فرمایا اس طرح روح نکالنا میرے بدن گرنے نہ پائے، لاٹھی لگا کے کھڑے ہو گئے، اس طرح سے روح نکالنا میرا بدن جسم زمین پر گرنے نہ پائے، بس روح نکالی اور اپنا بدن یوں کہیں کھڑا رہا۔ جنات روز آتے اور وہیں باہر سے ڈنڈوت کرتے اور سلام کر کے جا کے اپنا ڈورے پتھر، ہے نا، ڈورے پتھر اور بنا رہے مسجد، انجینئر لگ رہے ہیں سب کے سب۔ جب مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی بالکل، اب اللہ تعالیٰ نے دیمک کو حکم دیا کہ لکڑی کو کھا،
دیمک نے اس لکڑی کو اس لاٹھی لگا رکھ کے اسے کھانی شروع کر دی، کھاتے 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 اسے کھوکھری کر دی۔ بس اچانک سے ایک دن سے وہ گری اور گرتے لاش نیچے گری۔ نبی کا جسم تو جو بتو رہتا ہے اسے تو مٹی بھی نہیں کھا سکتی، تو وہ جو نیچے گری، اب جنات کے لو بھائی، ارے تو پتہ نہیں کب سے مرا ہوا ہوگا بھائی۔ جب دیمک نے لاٹھی کھائی، جب جا کے تو یہ گرا، پتہ نہیں کتنے دن میں دیمک نے لاٹھی کھائی، تو مرا مرا بھی ہمارے سے کام کروا گیا ہے نا۔ سمجھ میں آئی کچھ؟ اور پوچھو جنتوں سے غیب کی بات، جنتوں سے غیب کی بات پوچھو، بتاؤ ہمارا لڑکا کب کو آئے گا، ہمارے بچہ کب کو لڑکا کب کو پیدا ہوگا، فلاں نے چوری کی تھی، چوری کہاں کس نے کی تھی، چوری کہاں کس طرح ہوئی، بتاؤ جی میں کب کو مالدار ہوں گا۔ خوب پوچھو جناتوں سے۔ قرآن کہہ رہا ہے جناتوں کو بھی غیب کا علم نہیں، اگر ہوتا تو اسے جن تک مصیبت کیوں بھرتے، تو سوچ لیتے کہ مرا گئے بھائی، لیکن پتہ ہی نہیں چلا۔ تو معلوم ہے نہ جنات کو نہ انسان کو کسی کو بھی غیب کا علم نہیں ہے، اللہ جتنا جس کو چاہتے ہیں علم عطا فرماتے ہیں۔ غیب کا علم اور چیز ہے، ضرورت کی بات اور ہے۔ آپ یہاں سے چلے اور آپ جا رہے ہیں کہاں؟ مظفر نگر، اور آپ نے یہاں سے فون کر دیا اپنے سسرال والوں کو میں آ رہا ہوں، عصر کی نماز تک پہنچ جاؤں گا، نماز پڑھتے ہی کھانا کھا لیں گے، تو ایک آدمی میرے ساتھ ہے اور کھانا کھا کے ہم فوراً واپس ہو جائیں گے، قیام نہیں کریں گے، فون پر خبر دے دی، ہو گئی اطلاع۔ اور جب یہ فون نہیں تھے تو کیا ہوتا تھا؟ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں الہام فرماتا تھا، کس طریقے سے کہ اسباب ایسے بنا دیے کہ انہوں نے آج مچھلی بنوا لی، بریانی بنوائی، مچھلی بنوائی، اب 8 ٹپ کے مہمان بغیر اطلاع کے بغیر بلائے، اب مہمان آ گئے تو اللہ تعالیٰ کو تو پہلے سے تیاری ہو رہی تھی، بریانی کی اور مچھلی کی تیاری پہلے سے ہو رہی تھی، تو پریشانی تو نہیں ہونے دی اللہ تعالیٰ نے، کیوں؟ مقدر کا رزق تھا۔ اب فون کر کے تم پکوا رہے ہو، جب بغیر فون کے اللہ تمہیں کھلوا رہا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کہ نواب صاحب مہمان آئے تو خادم آیا، حضرت دسترخوان بچھاؤ، فرمایا ابھی ٹھہر جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد فرمایا لے آؤ دسترخوان بچھاؤ۔ ادھر دسترخوان بچھ رہا تھا، ایک آدمی ٹیپن دان لے کر آیا اور لا کر کے حضرت کے سامنے رکھ دیا، حضرت یہ فلاں صاحب نے بھیجا ہے آپ کی خدمت میں۔ فرمایا اچھا، فرمایا جب وہ چل بھائی یہ ٹیپن دان نواب صاحب کے سامنے رکھو، یہ ٹیپن نواب صاحب کے سامنے رکھو، کیوں؟ فرمایا اور یوں فرما رکھے نواب صاحب وقت موقع کی گنجائش دیکھ کے فرمائش کیا کرتے ہیں، وقت اور موقع کی فرمائش دیکھ کر، موقع دیکھ کر فرمائش کیا کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جب اس نے آگے دسترخوان کو کہا خادم نے حضرت دسترخوان بچھاؤ، تو نواب صاحب کو دل میں آیا مچھلی کا کباب ہو تو کیا ہی مزہ، مچھلی کا کباب ہو تو کیا ہی مزہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے الہام فرما دیا، کشف ہو گیا حضرت کو، حضرت نے تو اللہ سے اندر ہی اندر کنیکشن جوڑا، اللہ میرا مہمان کی خواہش ہے مچھلی کے کباب کی، اور میں کہاں سے لاؤں؟ میں تو نہ دکان جانوں نہ میری جیب میں پیسے، کہاں سے لاؤں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے یہاں جو مچھلی کا کباب جو بنا رہا تھا، اپنے گھر بنوا رہا تھا، اس کے دل میں ڈالا، اس میں سے حضرت کو پہنچا ہدیے میں، وہ لے کر کے چلا ٹیپن میں حضرت کے لیے، اور آ رہے ہیں کس کے لیے؟ مہمان کے لیے۔ کس نے منگائے تھے؟ حضرت نے، اللہ سے کہا، اور اللہ کی حکومت سب جگہ ہے، حکومت سب جگہ ہے۔ یہاں بسی میں ایک دفعہ ایک آدمی آیا مغرب میں، تھوڑی سی 2 منٹ کی تقریر کری، اور تقریر کر کے کہنے لگا بھائی کھانا بھی کھاؤں گا یہیں اور میں یہیں ٹھہروں گا بھی آج، مختصر سی بات، اور کہ کھانا میرے یہاں سے آؤ گا، ایک آدمی نے کہا، تو اس نے کہا نہیں سن لو کھانا کیا کھاتا ہوں، میں کھاتا ہوں مرغے کی بریانی، سمجھے نہیں؟ اس وقت میں مرغے کی بریانی امیروں کو ملا کرتی تھی، اب تو اللہ نے غریبوں کو کھلوا رہا ہے، ان کی بدھو بخش، یہ مرغا ہے نا بدھو، ان پر نہ چلا جاوے نہ پھرا جاوے،
چاہے 2.5 کلو کا ہو جائے 3 کلو کا ہو جائے، وہ جہاں پڑا پتھر سے وہیں پڑا ہے، نہ بھاگ سکے، نہ اسے نہیں پتا کتا کسے گئے، نہ اسے نہیں پتا بلی کسے گئے، ہے نا، نہ اسے پتا مالک میرا کون ہے، اسے تو کھانا اور ہگنا بھائی اتنا پتا ہو کچھ نہیں، یا نہیں ہے؟ کتنا بڑا مرغا ہو، کتنا بڑا تکڑا ہو، کتنے دنوں کا ہو جائے، کبھی اذان دیتے سنا ہے نا؟ جسے پتہ ہی نہیں اذان نماز کا کہیں کا، تو جسے پتہ ہی کچھ نہ ہو، بت کو کھا کے بت بنو گے نہیں بنو گے یا نہیں؟ جیسے کھا کے لوگ بت بن رہے ہیں. اور پہلے مرغے کا جوس وہ روغن بناتے تھے مرغے کا، اور بنا کر اس کو کھایا کرتے تھے کئی دن تک. ایک بادشاہ تھا 7 مرغے ایک مرغے کو کھلا کے جب اس ایک مرغے کو خود کھاتا تھا، نہیں ایک ہلکا سا مرغا ہو اور یہ ایک مرغا یہ ہو. یہ مرغا تو اسے کہتے بھی نہیں، کیا کہیں اسے، کیا کہیں بھائی، ہے نا بولر، کوئی چکن کہے کوئی بولر کہے کوئی. ایک مرغا چھوڑ دو لاگیں گے منڈی پکڑ کے دے دے مارے گا سب، ہے نہیں؟ تو ایسے کے کھانے سے طاقت آ گئی، ایسے مریل کے کھانے سے طاقت آ گئی، ہے نہیں؟ اصلی ہو نا، اصلی تو اصلی ہو، تو تم اصلی کیوں نہیں کھاتے، کیوں نہیں پالتے اپنے گھر میں؟ جی پالنے کا رواج ہی ختم ہو گیا. ہاں کتے پالیں گے، کتے پالیں گے. ایک آج بتا رہا تھا 20,000 کا یہ بچہ لایا ہوں، 20,000 کا کتے کا بچہ لایا ہے، 20,000 کا. بولو اس کا گوشت کھائے گا، دودھ پیے گا. یہ حالت ہے. تو دیکھو اللہ نے تعالیٰ نے الہام فرما دیا تو حضرت نے ٹیپن ان کے سامنے رکھ کے رکھوا کے فرمایا، نواب صاحب وقت اور موقع کی گنجائش دیکھ کر فرمائش کیا کرتے ہیں. تو انہوں نے فرمائش کی، حضرت نے دسترخوان روک دیا. ابھی ادھر تیار کھانا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا سب نقشہ اپنے بندے کی تسلی کے لیے. جب رات کو وہ اللہ کے سامنے آنسو بہاتے ہیں اور بلک بلک کر اللہ کے سامنے سبحان رب العالی پڑھتے ہیں، بولو اللہ تعالیٰ کو پیار کیوں نہ آئے گا پر بندے، کیوں اس کو عزت نہ دے؟ اور ڈنکے کی چوٹ قرآن کریم میں کہہ دیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ سب سے بڑی عزت اللہ کے لیے ہے، دوسری اس کے رسولوں کے لیے ہے، اور تیسری ایمان والوں کے لیے. تو ایمان والا اور زکوٰۃ ادا نہ کرے، کیسا ایمان والا ہے؟ کیسا ایمان والا ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی اس کی برائی اس سے جاتی رہی. یعنی زکوٰۃ نہ دینے سے جو اس مال میں نحوست اور گندگی آ جاتی وہ نہیں رہی. تو معلوم ہوا جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے اس میں برکت نہیں رہتی. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ زکوٰۃ نہ دینے سے ایمان میں کمی رہتی ہے، زکوٰۃ نہ دینے سے ایمان میں کمی رہتی. میں لے کے جا رہا ہوں اپنا مال، اپنا کپڑا، اپنے کچھ اور سامان لے کے جا رہا ہوں، فلاں جگہ منڈی میں جا کے بیچوں گا، اللہ اچھی قیمت سے بکوا دیے، اللہ اچھی قیمت سے بکوا دیے. اور جب اللہ نے کہا تھا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، ادا نہیں کر کی اس نے زکوٰۃ، اور دعا کرتا جا اللہ کچھی قیمت سے بکوا. اللہ نے ایسی بکوائی کہ ٹوٹا میں ٹوٹا اور گھس گیا. جتنے کی تھی اس سب میں بہت گر کر بھی کی. اب پریشان ہوتا ہوا گھر آ رہا ہے جی، نیند بھی ختم، چین بھی ختم، قرضہ ذمے. تو بولو یہ پکڑ ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اس غنڈے کو جو نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا اور خوب آمدنی دے دی، تو اس کو فرمایا، اس کو کہتے ہیں استدراج. اسے برکت نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں استدراج. جیسے شداد کو خوب دیا نا، دیا تو راضی ہو کے دیا، ناراض ہو کے دیا ہے؟ راضی ہو کے. اچھا یہ سن رہا، ناراض ہو کے دیا، راضی ہو کے. جب تو دروازے میں قدم بھی نہیں رکھ سکا اندر، ساری حسرت مٹ گئی، پامال ہو گئی نہیں، مٹ گئی سارے خوشیاں کس طرح ذبح ہو گئی اور کس طرح دنیا سے رخصت ہوا. تو اللہ تعالیٰ اس طرح سے جو ڈھیل دیتے ہیں اس کو مال بغاوت کر رہا ہے اور پھر مال اتنا دے رہے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں بھائی؟ سن لیو کیا کہتے ہیں اسے؟ برکت یا استدراج؟ استدراج کہتے ہیں ڈھیل دینے کو، ڈھیل دینے کو
پتنگ کو جیسے ڈھیل دے دی جاتی ہے نہیں، اب وہ چل رہی چکر کاٹ رہی ہے مستی سے، نیچے کو جا رہی ہے، لمبی جا رہی ہے، بھاگے، لیکن جب مالک چاہے گا ایک دم سے کھینچنا شروع کرے گا تو پھر آ لے گی وہیں جہاں سے چلی تھی نہیں چلی تھی۔ یہ استدراج ہے، ڈھیل ہے۔ عبداللہ بن معاویہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کام ایسے ہیں جو ان کو کرے گا ایمان کا ذائقہ چکھے گا۔ صرف ایک تو اللہ کی عبادت کرے اور یہ عقیدہ رکھے سوائے اللہ کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اپنے مال کی زکوٰۃ ہر سال اس طرح دے کہ اس کا جی اس پر خوش ہو، دے کر جی خوش ہو۔ مثلا 10 لاکھ کسی کے ذمہ زکوٰۃ کے بیٹھتے ہیں، 10 لاکھ روپے خرچ کر کے جی خوش ہو، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے توفیق دی کہ میں اس قابل ہوا کہ آج میں نے اتنی زکوٰۃ ادا کی، تو خدا کا شکر ادا کر رہا ہے، اس پر خوش ہو اور اس پر آمادہ کرتا ہو، یعنی اس کو اس کا نفس روکتا نہ ہو، اس کا جی خوش ہوتا ہو۔ یہ ہے حضرت معاویہ نے فرمایا یہ 3 کام ایسے ہیں جو ان کو کرے گا ایمان کا ذائقہ چکھے گا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور یہ عقیدہ رکھے کہ سوائے اللہ کی کوئی عبادت کے لائق نہیں، سوائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لائق نہیں۔ اس پر بات چلی تھی وہ کہ سب چیزیں اللہ کے خزانوں میں ہیں، ایک چیز اللہ کے خزانے میں نہیں، وہ کیا نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں عاجزی نہیں، وہ کسی کے سامنے جھکتا نہیں، یہ تو چلی تھی بات۔ ہائے ہائے، یاد رکھو کتنے بھی دشمنوں کے بیچ میں تم آ جاؤ اور چاروں طرف سے تلواریں تمہارے اوپر سر کے اوپر ہوں اور ابھی ایک سکڑ نہیں لگنے دیں گے، یہ سب کا سب قیمہ بنا دیں گے تلواریں اتنی۔ جب بھی ذرا سی دیر کو بھی دل میں یہ مت خیال کرنا کہ ان کے قبضے میں کچھ ہے، بلکہ یہی خیال رہنا کہ اللہ کے قبضے میں ہے۔ اگر تم نے یہ خیال کر لیا کہ یہی جان بچائے گا، ان کی خوشامد شروع کر دی، تو یاد رکھو ایمان کی تم نے اللہ کی بندگی نہیں پہچانی اور اللہ تعالیٰ تمہیں ایمان کا ذائقہ نہیں عطا فرما۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ادھر اور حضور تھوڑا فاصلے پہ ایک درخت کے سائے میں لیٹ گئے، یہ باتیں کریں گے، میں ذرا ادھر سکون سے آرام کر لوں، کیا خبر کوئی اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا موقع ہی مل جائے، اور نہیں تو آرام کروں گا۔ تو وہاں جا کے لیٹ گئے، تلوار اس پہ ٹانگ دی اوپر درخت کے ٹہنے پر اور اپنا نیچے لیٹ گئے، صحابہ کی فوج وہاں لیٹ گئی۔ ایک دشمن چپکے سے پیچھے لگے رہتے ہیں، دشمن تو حالانکہ سب کے پیچھے لگے ہوئے نہیں لگے ہوئے، تو دشمن پیچھے لگا تھا، دیکھ لیا تاکہ چپکے سے آیا اور دبے نیچے کہیں کو نکل کے آیا اور آ کے تلوار اتار لی، اور تلوار اتار کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر یوں کھڑا ہو گیا اور یوں کہا بتا تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا، اتنے وہ تیرے حمایتی آؤں گا، اتنے میں کر کے بھاگ بھی جاؤں گا، بتا کہ تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ۔ کون بچائے گا؟ اللہ، اللہ بچائے گا۔ وہ کس جگر سے نہیں، تلوار کے نیچے بالکل اور لیٹے ہوئے، اٹھنے بھی نہیں دے سکتا وہ، تو ایسے خطرے کی گھنٹی میں ہے، اور پھر وہ یوں پوچھا بتا میرے ہاتھ سے اب تجھے کون بچائے گا، کوئی طاقت ہے تیرے پاس؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ ہاں ہے۔ کیا ہے؟ اللہ، اللہ کی طاقت ہے۔ صحیح کہا تھا غلط کہا تھا؟ جب صحیح کہا تھا تو ہاتھ یوں کانپنے لگے اور اتنا کام پہ تلوار نیچے گر گئی اس کے ہاتھ میں سے۔ اب حضور نے اٹھ کر تلوار اٹھا کے کہا اب تو بتا میرے ہاتھ سے تجھے کون بچائے گا۔ صحابہ کو آواز یہ دی اب تو بتا میرے ہاتھ سے تجھے کون بچائے گا۔ اس نے کہا جی بس آپ ہی ہیں، چاہے زندہ کر رکھو یا چھوڑ دو، چاہے مار دو چاہے چھوڑ دو، آپ ہی۔ لیکن آگے اوقات کافر ظاہر کو دیکھتا ہے اور مومن اللہ کو دیکھتا ہے۔ حضور نے کیا کہا؟ کون بچائے گا؟ اللہ۔ تو کیا کہا؟ 3 کام ایسے ہیں جو ان کو کرے گا ایمان کا ذائقہ چکھے گا، صرف اللہ کی عبادت کرے، یہ عقیدہ رکھے سوائے اللہ کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اپنے مال کی زکوٰۃ ہر سال اس طرح دے کہ اس کا نفس جی اس پر خوش ہو اور اس پر آمادہ کرتا ہو، یعنی اس کو روکتا نہ ہو، بھائی جلدی زکوٰۃ ادا کرو، جلدی سے زکوٰۃ ادا کرو، کبھی موت نہ آ جائے، جن میں نقصان واقع ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جاؤں، جلدی ادا کرو، اور ادا کرنے کے بعد دل خوش ہو۔ تو زکوٰۃ کا مرتبہ تو اس سے ظاہر ہوا کہ اس کو توحید کے ساتھ ذکر فرمائے، اور اس کا اثر اس سے ظاہر ہوا کہ اس سے ایمان کا مزہ بڑھ جاتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے سے ایمان کا مزہ
بڑھ جاتا۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی سونے کا رکھنے والا، چاندی کا رکھنے والا ایسا نہیں جو اس کا حق یعنی زکوٰۃ نہ دیتا ہو، مگر اس کا یہ حال ہوگا جب قیامت کا دن ہوگا اس آدمی کے عذاب کے لیے اس سونے چاندی کی تختیاں بنائی جائیں گی، اتنے روپے ہیں، اتنا چاندی ہے، اتنا سونا ہے، اتنے تولے رکھا ہے، اتنی گھر میں رکھی، تو فرمایا ساری مال کی تختیاں بنائی جائیں گی سونے چاندی کی، اور پھر ان تختیوں کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور پھر ان سے ان کی کروٹ اور ماتھا اور پیٹھ پہ داغ لگائے جائیں گے، اور جب وہ ٹھنڈی ہو کے گر پڑیں گی پھر دوبارہ جہنم میں تپا کے پھر ان کو اس طرح سے داغ لگائے جائیں گے۔ یہ اس دن میں ہوگا جس کی مقدار 50,000 برس کی ہوگی۔ ایک دن کی مقدار کتنی؟ 50,000 برس کی ہوگی، یعنی قیامت کے دن۔ حضرت علی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان مالداروں پر ان کے مال میں اتنا حق یعنی زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے غریبوں کو کافی ہو جائے۔ غریبوں کو بھوکے ننگے ہونے کی جب بھی تکلیف ہوگی مالداروں ہی کی کرتوت کی بدولت ہوگی کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے ان سے اس پر سخت حساب لینے والا اور ان کو دردناک عذاب دینے والا اپنے وقت مقرر کیا ہے۔ اتنا دردناک عذاب دوں گا اور سخت حساب لوں گا ان سے، ان مالداروں سے جنہوں نے غریبوں کا حق کھایا۔ جو کہہ رہے ہیں اتنے غریب بنائے، اتنے بنائے امیر، یہ امیر اتنے بنائے ہیں، ان سے 40 ماہ اگر نکالے ان سارے غریبوں کا پیٹ بھرتا رہے گا، کسی کو پریشانی قرضہ ذمہ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ ایک حدیث شریف میں اس کی تفصیل ہے کہ محتاج قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے مالداروں کی شکایت کریں گے کہ ہمارے حقوق جو آپ نے ان پر فرض کیے تھے انہوں نے ہم کو نہیں پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا اپنی عزت و جلال کی قسم میں تم کو اپنا مقرب بناؤں گا اور ان کو دور کر دوں، مالداروں کو دور کر دوں۔ ایک آدمی بلا لے، یہ بیٹھا یہیں بیچارہ غریب آدمی بیمار، ویسے جس کو میں نے بھیجا ان کے پاس چلے جاؤ۔ جب میرے پاس دے دیا، جب وہاں چلے جاؤ تو ان سے جا کے کہنا، ان سے جا کے انہوں نے کہا کہ کل کو آئیو، کل کو آئیو۔ کل کو ملا نہیں، پھر شام کو گیا، شام کو نہیں ملا، شام پھر کل اگلے دن دوسرے دن گیا، 4 چکر لگنے کے بعد وہ ملا اور اٹھا کے 100 روپے پکڑا لیا۔ اتنے چکر کٹوا کر 100 روپے دیے، جبکہ اس نے یہ کہا مجھے انہوں نے بھیجا ہے اور وہ مجھ سے مرید بھی ہے۔ دیکھا آپ نے یہ حال ہے آج لوگوں کا اعتقاد اعتماد کا۔ اگر شک تھا تو اس کی تحقیق کرتا، حاجت مند ہے کہ نہیں، ضرورت مند ہے کہ نہیں، یا نہیں، اور اسے کل کو آنا 100 روپے کے اوپر کل کو آنا، یہ حالت کی بھی کچھ حد ہے۔ تو یوں فرمایا میں اللہ تعالیٰ یوں کہیں گا میں اپنی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں تم کو اپنا تو مقرب بناؤں گا، دوست بناؤں گا اور ان ظالموں کو دور کر دوں، مالداروں کو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے ہم کو نماز کی پابندی کا، زکوٰۃ دینے کا حکم کیا گیا ہے، جو آدمی زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز بھی مقبول نہیں ہوتی۔ سن رہی میری ماں بہنیں، چھلے چھلے پہ خوب لاز کر جانے والی۔ ایک دن ایک عورت آئی یہاں مہمان، یہاں گاؤں میں، تو وہ کچھ دکھانے کو میرے پاس لائے۔ میاں تو ویسے بیٹھا جیسے اس کا غلام ہو، نوکر ہو، اور وہ کوہنیوں تک دونوں ہاتھوں میں سونا لاز رکھا، پیروں میں بھی لاز رکھا، کانوں میں بھی، ناک میں بھی، اتنا زیور لاز رکھا خدا کی پناہ۔ اور عمر رسیدہ عورت، بڑھیا سی، اتنا زیور لاز رکھا۔ میں نے کہا یہ روب جمال آئی۔ میں نے کہا یہ جو تم نے لاز رکھا یہ نقلی ہے اصلی ہے؟ اصلی ہے نقلی ہے؟ اب نقلی کیا جب تو ہی اصلی کیا ہے، جب مصیبت جھوٹ ہو گیا پھنس گئی نہیں بیچ میں۔ میں نے کہا اگر نقلی ہے تو جب پہننا جائز نہیں، حرام ہے، اور اگر اصلی ہے تو زکوٰۃ اس کی دیتی ہی نہیں دیتی، ورنہ وبال بنے گا قیامت کے دن یہ سارا، جب یہ چپٹے گا مال جی۔ اور یہ فرمایا جو آدمی نماز کی پابندی کرے زکوٰۃ نہ دے وہ پورا مسلمان نہیں، اس کا نیک عمل بھی اس کو نفع نہ دے، اللہ کی پناہ۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ لوگ نماز بھی چھوڑ دیں، اگر ایسا کریں گے تو عذاب نماز چھوڑنے کا الگ ہوگا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ بھی دینے لگیں اور نماز کا بھی پورا نفع ان کو حاصل۔
حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بزرگ ہے فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ، واقعات سنانے سے ذرا اچھی طرح سے سمجھ میں آ جاتی ہے بات۔ اتنے بڑے مالدار تھے، تقریباً 1.25 لاکھ روپے کی روزانہ کی آمدنی تھی، کتنی؟ اور اس زمانے کے 1.25 لاکھ روپے، جب سونے کا روپیہ چلتا سکہ، 1 روپیہ سونے کا ہوتا تھا، چاندی کے سکے چلتے تھے، تو اس زمانے میں 1.25 لاکھ روپے روزانہ کی آمدنی تھی۔ اتنے بڑے مالدار، اتنے بڑے تاجر تھے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے، زکوٰۃ کبھی فرض نہیں ہوئی، زکوٰۃ کبھی فرض، کون جھنجھٹ میں پڑے، کون جوڑتا پھرے گا حساب کو، اللہ بھی اللہ ہی ہے۔ تمہاری گاڑی ہے چلانے کے لیے، کرایہ پہ چلاتے ہو، ٹرک ہو یا کچھ ہو، کوئی زکوٰۃ نہیں۔ ٹریکٹر ہے تمہارے پاس کام کرنے کے لیے، کوئی زکوٰۃ نہیں۔ دودھ کے لیے بھینس ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں۔ رہنے کے لیے مکان عالیشان ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں۔ زکوٰۃ تو اللہ نے اس پر رکھی جو فضول خام خواہی ہے۔ تو کہہ رہا میرا جی چاہے اللہ میرے پاس سونا ہو 1 کوئنٹل، میں کچھ کرے گا ابھی سکتا ہوں سونے کا، تو چھوڑ کے جانا دنیا میں کیا کرے گا سونے چاندی کا؟ نہیں، اللہ میرا جی چاہے اچھا تو کر لے، اکٹھا رکھ لے، لیکن اس کا 40واں نکالتے رہی ہو تاکہ اس کی نحوست نکل جائے، تجھے نقصان نہ ہو۔ تو یہ اللہ کی مہربانی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ 1 کوئنٹل سونا رکھ اور نقصان سے بچنا۔ سانپ تو رکھ پٹارے میں، لیکن اس کا زہر نکال دے۔ اگر زہر نہیں نکالے گا، موقع لگے گا، جس دن پھنکار مار دے اسی دن تیرا سر نیچے پیر اوپر کر دے گا۔ زکوٰۃ کبھی فرض نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی فرض؟ رات دن یوں ہی آتا تھا، یوں ہی دیتے، اللہ میں بھی یوں ہی دیتا تھا۔ لو، ایک بوڑھی آئی، کسی کٹوری لے گئی اور یوں کہہ رہے آگے، اجی حضرت ایک دوا میں شہد کی ضرورت ہے، مجھے تھوڑا سا شہد چاہیے، وہ دے دو۔ وہ پیالی آ گئی، تھوڑا سا شہد چاہیے، شہد دے دو۔ دوا میں ضرورت پڑ گئی ملانے کی۔ حضرت نے دیکھا اس کی طرف کو، بڑھیا کی، کہ کوئی اس کے ساتھ میں ہے بھی نہیں، بچہ بڑا کوئی جو چلاتا اس کے ساتھ میں، یا اکیلے آئی، معلوم ہے حاجت بھی ہے، غریب بھی ہے، ضرورت مند بھی ہے۔ تو آپ نے نوکروں کو بلایا، وہ جو مشق ٹنگری اس کی شہد کی وہ اٹھا کے لاؤ، بولا اٹھا، اس بڑھیا کے ساتھ چلے جاؤ، اس کے گھر پہنچا جاؤ۔ شہد سے بھری ہوئی مشق جو پانی سے سکے بھرا کرتے تھے، وہ مشکیزہ بھرا ہوا شہد کا اس کے گھر پہنچا دو۔ انہوں نے کہا جی وہ بڑھیا کا یہ میں اتنے کا کیا کروں گی، مجھے تو ذرا سی چاہیے، دوا میں تھوڑا سا ضرورت ہے مجھے، تو میں اتنے شہد کا کیا کروں گی؟ تو حضرت نے فرمایا تم مانگ رہی ہو اپنی ضرورت کے تحت، میں دے رہا ہوں اپنی قدرت کے تحت۔ تم مانگ رہی ہو اپنی ضرورت کے لحاظ سے، میں دے رہا ہوں اپنی مالداری کے لحاظ سے۔ اللہ نے مجھے اتنا شہد دیا، ٹنگڑے بڑے بڑے مشکیزے، تو میں ایک مشکیزہ تیرے گھر پہنچا دوں گا، تیرے بچے بھی کھائیں گے، تو بھی کھائیے، روٹی سے بھی کھائیے، ویسے بھی ٹھنڈا شربت کر کے پیو، خوب کام آئے گا۔ تو میرا اللہ راضی ہوگا نہ ہوگا؟ کچھ آدمی نے باغ لے لیا آ کر کے اور لے کے رہنے لگے، پھر دیکھا انہوں نے ہوا سی آئی، گرم ہوا، ٹھنڈی ہوا، کیسی ہوا نکل گئی، پھل مرجھا گیا، کچھ گر گیا۔ انہوں نے کہا مارے گئے، مارے گئے، کہنے ایسا کرو ابھی جان بچا لو، اور آگے کو نقصان کا اور ڈر ہے۔ انہوں نے کیا کرو ابھی ٹوٹا نہ پکڑ لو۔ بس حضرت کے پاس پہنچے، جا کر حضرت جی کیا ہوا؟ کہ جی ٹوٹا نہ پکڑ لو باغ میں۔ کیا ہوا؟ کہ جو امید لگا کے آئے تھے وہ امید تو پوری ہوتی نہیں، اس میں کو ہوا نکل گئی باغ میں کو، اس لیے ہم اب باغ کو چھوڑنا چاہتے ہیں، جو ڈنڈ ہم پر رکھنا چاہتے ہو، ٹوٹا دینا چاہتے ہو وہ لے لو، اور ہمیں بخش دو، ہم آگے کو رکھنا نہیں چاہتے۔ حضرت نے فرمایا بھائی اگر تمہیں نقصان نظر آ رہا ہے مت لو، ہمارا باغ چھوڑو، جو نہیں کہ بھائی اب سامان سب اپنا اٹھاؤ اور جاؤ، اور ٹوٹا نفع کیا تھا؟ بولو بھائی ہم چھوڑ دیں گے کیا؟ کیوں؟ ہم تو زکوٰۃ کا پیسہ ہی کھا رہے ہیں، ہم کہاں چھوڑ دیں؟ ہم تو میل کچیل ہی کھا رہے ہیں، ہم کہاں سے چھوڑ دیں گے؟ انہوں نے کہا جاؤ اپنا سامان اٹھاؤ، جاؤ جلدی سے اٹھاؤ سامان۔ اب یہ چلے اٹھے جلدی جلدی، اللہ تیرا شکر جان بچی، لاکھوں پائے ہیں، اب دونوں اردو بخش سے گھر کو آئے۔ جب چلے گئے یہاں آئیے، مارے گئے بھائی۔ جب آواز پیچھے سے دوبارہ سے آئی یہاں آؤ، مارے گئے، پھنس گئے۔
کتنے ساتھی ہو؟ اتنے ساتھی. کیا امید تھی باغ میں؟ کیا امید کر کے آئے تھے؟ نہیں سوچے تھے 100 200 روپے حصے میں آ جائیں گے، بس یوں سوچ کے آئے تھے. اب وہ سن گردن جگا کھڑے ہو گئے. خادم سے خزانچی سے فرمایا انہیں 250 روپے دے دو سب کو. 250 روپے سب کو دے دیے. کہنے اب جاؤ جاؤ. جب گئے تو کسی نے کہا حضرت یہ تو ان سے لینا چاہیے تھا اور باغ چھوڑ کے جا رہے ہیں بیچ میں، تو تم نے کس جرم میں دیے ہیں یہ؟ تو آپ نے فرمایا ہمیں شرم آئی کہ ہمارے باغ سے کوئی امید لگا کے آئے اور نا امید ہو کے جائے. دیکھا مومن، دیکھے مومن ذائقہ ایمان کا مل رہا نہیں مل رہا؟ مل رہا ذائقہ؟ جنہیں ملے گا کنجوسوں کو. تو فرمایا قیامت کے دن وہ مال ایک گنجے سانپ کی شکل میں بنایا جائے گا، کچھ مال جس کی دونوں آنکھوں کے اوپر 2 نقطے ہوں گے. یہاں 2 نقطے ہوں گے، جس کے 2 نقطے ہوتے ہیں ماتھے پر، آنکھوں کے اوپر. وہ بہت زہریلا سانپ ہوتا ہے. اس کے گلے میں توق یعنی ہنسلی کی طرح ڈال دیا جائے گا. ہائے ہائے. اور اس کے دونوں جبڑے پکڑے گا اور نوچے گا اور کہے گا میں ہی تیرا مال ہوں، میں ہی تیری جمع ہوں. پھر آپ نے اس کی تصدیق میں یہ آیت پڑھی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ. سورہ آل عمران کی آیت ہے 180 نمبر آیت. اس آیت میں مال کے توق بنائے جانے کا ذکر ہے. بخاری اور نسائی میں یہ حدیث موجود ہے. عمارہ بن حزم سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علاوہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان لانے کے اللہ تعالیٰ نے اسلام میں 4 چیزیں اور فرض کی ہیں. جو آدمی ان میں سے 3 کو ادا کرے تو اس کو پورا کام نہ دیں گے، اس کو پورا کام نہ دیں گی جب تک اس سب کو ادا نہ کرے. نماز، زکوٰۃ اور رمضان کے روزے اور بیت اللہ کا حج. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر نماز، روزہ، حج سب کچھ کرتا ہو مگر زکوٰۃ نہ دیتا ہو وہ سب بھی اس کی نجات کے لیے کافی نہیں. حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ نہ دینے والا قیامت کے دن دوزخ میں جائے گا. حضرت ابن عمر سے روایت ہے، حضور نے فرمایا نماز تو سب کے سامنے ظاہر ہونے والی چیز ہے، اس کو تو قبول کر لیا، اور زکوٰۃ چھپی ہوئی چیز ہے، کسی کو پتہ نہیں دی یا نہیں دی، اس کو خود کھا گیا تو حقداروں کو نہیں دیا. ایسے لوگ منافق ہیں، غدار ہیں. ایسے لوگ کون ہیں؟ غدار ہیں. بعض لوگ نماز اسی لیے پڑھتے ہیں کہ نہ پڑھیں گے تو سب کو خبر ہوگی، اور زکوٰۃ اس لیے نہیں دیتے کہ اس کی کسی کو خبر نہیں ہوتی. تو منافق ایسے ہی تو کرتے تھے، ورنہ خدا کے حکم تو دونوں ہیں، زکوٰۃ بھی ہے نماز بھی. حضرت بریدہ سے روایت ہے جس قوم نے زکوٰۃ دینا بند کر دیا اللہ تعالیٰ ان کو قحط میں مبتلا کرتا ہے. ایک اور روایت میں یہ لفظ ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بارش کو روک لیتا ہے، اگر برسے گی تو ایسی برسے گی جو ناش کرے گی. حضرت عائشہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مال میں زکوٰۃ ملی رہی وہ اس کو برباد کر دیتی ہے. زکوٰۃ ملنا یہ کہ اس میں زکوٰۃ فرض ہو جائے، نکالی نہ جائے، اور برباد ہونا یہ ہے کہ یا تو وہ مال ہی برباد ہو جائے یا اس کی برکت جاتی رہے. حضرت عمر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مال خشکی میں یا دریا میں برباد ہوتا ہے تو زکوٰۃ نہ دینے سے ہوتا ہے. خشکی میں یا تری میں، یہ سمندر میں سفر کر رہا ہو یا خشکی میں کہیں سفر کر رہا ہو، کہیں بھی ہو، جب مال برباد ہوگا یا تو زکوٰۃ نہ دی تھی اس نے، اس کی وجہ سے مال برباد ہوا یا برکت ختم ہوئی. ہاں اگر باوجود زکوٰۃ دینے کے بھی زکوٰۃ پوری ادا کرتا ہے پھر مال برباد ہو جائے تو یہ حقیقت میں بربادی نہیں بلکہ اس کا اجر آخرت میں اللہ اس کو عطا فرمائیں گے. اور زکوٰۃ نہ دینے سے جو تلف ہوا وہ سزا ہے، اس پر اجر کا وعدہ نہیں. ایک جگہ میں گیا، کہیں بلایا تھا جلسے میں تقریر کے لیے، وہاں گیا، جب فارغ ہو کے میں چل دیا اپنا گاڑی میں آگے بیٹھ گئے. تو وہ جو متولی صاحب تھے، محتمی صاحب، انہوں نے یوں نہیں سوچا وہ جا رہے ہیں بھائی کرایہ دینا ہے گاڑی کا، نہیں ہمیں ضرورت نہیں تھی کہنے، ہمیں تو شرم آ گیا. کہتے ہیں کہاں محتمی صاحب بلاؤ، خالی صاحب کو بلاؤ، مولوی صاحب کو بلاؤ، ہم جا رہے ہیں. تو یوں چلی جاؤ، اب کیا ٹکے کی رہ جائے گی نہیں یوں کر دیا تو ہے نا. تو کیوں کہیں کسی سے، ہم بیٹھ کے چل دیے. آگے یہاں گاڑی والے کو کرایہ اپنی جیب سے دے دیا.
میں جاتا ہوں اپنے جیب میں رکھ کر کرایہ، جو اگر اگلوں نے نہ دیا تو میں اپنی جیب سے دے دوں، اگر میرا اتنا موقع نہیں میں جاتا نہیں، پیشگی کسی سے لیتا نہیں کہ پیشگی جمع کر جاؤ یہاں، اچھا جی آگے چلو خیر۔ تو وہ تقریباً 1100 روپے تھے جو میں نے اپنی طرف سے گاڑی والے کو دیا، اور میں نے نہیں لیا، وہاں دیا ہی نہیں، لیتا تو جب دیتا کوئی۔ 6 مہینے کے بعد وہ ملے کہیں جلسے میں، خوش آمدید کریں، معافی مانگیں، یہ کریں وہ کریں۔ میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، تو میں نے دے دیے تھے، بات ختم ہو گئی، اب نہ میرا مطالبہ ہے نہ میری طرف سے تم پر کوئی قرض ہے، بے فکر رہو، کوئی فکر نہیں، نہ کوئی شکایت میں نے کی نہ کروں، کون ہو کون نہیں ہو۔ اب وہ پیر پکڑنے اتنی خوش آمدید اس نے کی، میں لینے پر مجبور ہو گئی۔ اور کتنے دیے؟ 2000۔ میں نے وہ تو کرایہ کم تھا کہ جتنا بھی تھا سب ہماری طرف سے، یہ سارا ہدیہ ہی ہے، وہ آپ کرایہ سمجھ لو یہ ہدیہ سمجھ لو، سارا ہمارے۔ لیکن پہلے پیر پکڑنے لگے، مجبور ہو گیا میں، لوگوں سفارش کرنے لگے، تو 1100 دیے تھے، ملے کتنے؟ اور بعد میں ملے نہیں، 6 مہینے کے بعد ملے تو 6 مہینے بعد اگر بڑھ کے ملے 2000 مل کے 1100 کے، تو نقصان ہوا کہ نفع ہوا؟ تو زکوٰۃ پوری دی تم نے اور پھر برباد ہو گیا، کہیں بربادی نقصان واقع ہو گیا تو گھبراؤ مت، اللہ تمہارا ایمان کا امتحان لے رہا ہے، میرے فیصلے پر راضی ہو یا ناراض ہو، اگر راضی ہو تو اس کے بدلے دیکھو پھر میں تمہیں کیا دینے والا ہوں۔ سمجھ میں آ گئی؟ اور جو وہ زکوٰۃ نہ دینے سے مال برباد ہوا وہ سزا ہے، اس پر کوئی اجر کا وعدہ نہیں۔ حضرت اسماء بنت یزید سے روایت ہے کہ میں اور میری خالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس حالت میں حاضر ہوئے، ہم سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھیں، تو آپ نے ہم سے پوچھا کیا تم ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ ہم نے عرض کیا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم کو اس سے ڈر نہیں لگتا کہ تم کو اللہ تعالیٰ آگ کے کنگن پہنائے قیامت کے دن؟ یہ جو کنگن پہن رہی ہو قیامت کے دن آگ کے کنگن پہنائے تمہیں جہنم میں؟ تو کہا نہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم، ہم ہرگز گوارہ نہیں کرتے، تو فرمایا پھر اس کی زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ تو ان حدیثوں سے یہ بات ثابت ہوئی زکوٰۃ فرض ہے اور دینا ثواب ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے کا وبال اور عذاب دنیا میں تو ہے ہی ہے، مال کی بربادی، بے برکتی، اور آخرت میں دوزخ۔ زکوٰۃ نہ دینے والے کی نماز روزہ وغیرہ بھی مقبول نہیں ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے والے کی حالت منافق کے مشابہ ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اب جس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہو، سمجھ بھائی، جس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہو یا اتنا روپیہ ہو نقد یا اتنا اور مال ہو کچھ، یعنی 52.5 تولے چاندی کا 612 گرام اور 360 ملی گرام چاندی کتنی ہو، کہ میں نے گرام ہی لکھا اس میں تاکہ میرے بتانے میں سہولت ہو۔ گرام تو پہلے کا ہے نا، وہ 12 ماشے کا تولہ ہوتا تھا، تو 52.5 تولے چاندی، تو تولہ اب تو جب گرام آ گیا تو گرام کتنا بیٹا؟ 612 گرام 360 ملی گرام چاندی۔ اتنی اگر کسی کے پاس ہے وہ شریعت میں مالدار کہلاتا ہے، اس کے ذمہ زکوٰۃ کا ادا کرنا ضروری ہے۔ ایک زمانہ بیچ میں گزرا ہے، اگر صرف چاندی کی چیزیں ہوں اور وزن میں 54.5 روپے کے برابر ہو جائے، جب روپے چلا کرتا تھا وہ اس وقت کا بھاؤ لکھا ہے 54.5 کے برابر ہو جائے، اگر چاندی کے ساتھ کچھ سونے کی بھی چیزیں ہوں اور سونے کے دام چاندی کے وزن سے کے ساتھ مل کر وہی 54.5 روپے کے برابر، یعنی 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کے برابر ہو جائے، تو ان سب چیزوں کا الگ الگ حساب نہیں ہوگا، سارا کا ایک جگہ حساب ہوگا، سونے کا بھی چاندی کا بھی۔ جوڑ لو کتنے کا بیٹھا، 5 لاکھ کا بیٹھا، 10 لاکھ کا بیٹھا، اب 10 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کرو۔ اور 1 لاکھ کی زکوٰۃ کتنی بیٹھی بھائی، کسی کو یاد ہے؟ 2500 روپے، بتاؤ 2500 روپے بیٹھے 1 لاکھ کے، اور وعدے کتنے دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی کتنے اللہ تعالیٰ کے وعدے؟ 1 لاکھ میں سے 2500 گئے، وہ 2500 جا رہے ہیں، او باولے، او بے وقوف، ہاں جی ادھر کو تو دیکھ، ادھر کو دیکھا 2500 ادھر کو گئی، تو دیکھ رہا ہے جو ادھر بچ رہے، انہیں دیکھ رہا کتنے بچ رہے، ہے نہیں بے وقوف؟
1,00,000 میں سے 2500 گئے، اتنے وعدے دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی، عذاب سے چھٹکارا۔ تو تو نے 2500 کو جاتوں کو تو دیکھ رہا، جو بچے ہیں انہیں نہیں دیکھ رہا۔ یہ کتنے بچے دادا؟ آدھے تو نہیں مانگے اللہ نے، 40واں حصہ مانگا، 100 روپے میں 2.5 روپے، 1000 میں 25 روپے۔ اچھا ایک مثال اور ایک بزرگ نے دی تھی، وہ عجیب ہے۔ آپ بازار سے لائے تربوز، ہے نا، اور لانے کے بعد تربوز کو کاٹا پھیٹا، اس کا گدا گدا نکالا، کچا کچا بھی نیچے چھوڑ دیا، اور وہ اس تربوز میں سے نکلا جو ہے 2 کلو گدا نکلا، اور 1.5 کلو نکلا اس میں سے سارا کا سارا اس کا چھلکا اور وہ کچا پن نکلا۔ اسے تم اٹھا کے پھینکتے ہو، تمہارا جی دکھتا ہے؟ بڑا دکھ ہے کیا؟ تو نہیں دکھتا۔ اور یہاں جو زکوٰۃ میں سے 1,00,000 میں سے 2500 نکالے، جی دکھ رہا ہے۔ یہ اتنی اوقات رہی اللہ نے کہ تمہارے نزدیک ایسا ایمان ہے تمہارا؟ وہ لیچی لاتے ہیں، لیچی کیا نکلے؟ اتنے موٹے موٹے تو گٹھلی ہے نا، اندر اتنے موٹے موٹے تو گٹھلے اس میں، اور ڈنڈی اس میں، اوپر چھلکا، اور اتنا سا نکلے گدا اس میں سے، گدا اتنا سا، اوپر چھلکا کتنا، اور اندر گٹھلیاں کتنی موٹی موٹی، سارا کا سارا لے کے خوش لکڑیوں سمیت تلوا کے لاتے ہیں اور لا کے کھاتے ہیں اور انہیں پھینکتے ہیں۔ بتاؤ جی دکھ ہے کسی کا؟ کیوں نہیں دکھتا؟ معلوم ہوا کہ جانتے ہیں یہ کھایا نہیں جاتا۔ یہاں بھی کیوں نہیں جانتے کہ یہ رکھا نہیں جاتا؟ یہاں کیوں نہیں جانتے ایمان کی تمہارا کہاں چلا گیا کہ یہ چیز رکھی نہیں جاتی، دی جاتی ہے؟ تو احتیاط کے طور سے 50 روپے کے برابر بھی مالیت ہو تب بھی 100 روپیہ زکوٰۃ کا دے دے۔ دوسری چیز جس میں زکوٰۃ فرض ہے، سوداگری کا مال ہے، جب وہ قیمت میں اتنے کا ہو جس کا ابھی بیان ہوا ہے، اور اس قیمت کے مقدار سے یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا مسلمانوں میں کثرت سے ایسے لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے۔ بولو بھائی 52 تولے چاندی قریب قریب سبھی لوگوں کے پاس ہوگی، سوائے تھوڑے لوگوں کے، تھوڑے آدمی ہوں گے جن کے پاس اتنی چاندی یا اتنا روپیہ نہ ہو، تھوڑے سے ہوں گے۔ تو کتنے زیادہ لوگ ہیں جن کے پاس اتنا ہے اور وہ دیکھنے میں غریب ہے، پٹیچر ہے، سبزی بیچتا پھر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، لیکن گھر میں اتنی چاندی موجود ہے تو اس پہ تو خود زکوٰۃ فرض ہے، قرضے سے الگ اگر اتنا ہے۔ تو فرما رہے حضرت اس سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ اتنی مالیت تو بہت لوگوں کی ہے جو جن کے پاس اتنا مال موجود ہے جن پر زکوٰۃ فرض ہے، کیونکہ اتنے زیور سے یا سوداگری کی اتنی مالیت سے بہت کم گھر خالی ہوں گے۔ مگر وہ اس سے غافل ہے، ان کی نیت یہی ہے کہ اور مانگ لے جھوٹ بول بول۔ تیسری چیز، ایسے اونٹ یا گائے یا بھینس یا بھیڑ بکریاں ہیں جن کو صرف دودھ اور بچے حاصل کرنے کے لیے پالا ہو اور وہ جنگل میں چرتے ہوں، کیونکہ اس ملک میں اس کا رواج کم ہے، لہذا ان کی تعداد جس میں زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے ہم نے نہیں لکھی۔ جہاں علاقے میں ہو ضرورت پڑے تو عالموں سے پوچھ لو۔ چوتھی چیز عشری زمین کی پیداوار ہے، اس کے مسائل بھی عالموں سے پوچھ لے جائیں، جس عشری زمین کسے کہتے ہیں، یہ مشکل مسئلہ ہے۔ پانچویں چیز صدقہ فطر ہے جو عید کے دن زکوٰۃ والوں پر تو سب پر واجب ہے، اور بعض ایسے آدمیوں پر بھی واجب ہے جن پر زکوٰۃ واجب نہیں، اس کو بھی کسی عالم سے پوچھ لیں وقت پر کہ میرے ذمہ ہے نہیں۔ اپنی طرف سے اور نابالغ بچوں کی طرف سے دینا ضروری ہے، 2.25 کلو گیہوں۔ دوسرا مضمون، سب سے زیادہ حقدار اپنے غریب رشتہ دار ہیں۔ زکوٰۃ دو کسے دو سب سے زیادہ؟ اپنے غریب رشتہ داروں، چاہے بستی میں ہو یا دوسری بستی میں ہو، اس کے بعد اپنی بستی کے دوسرے غریب۔ لیکن اگر دوسری بستی کے لوگ زیادہ غریب ہوں تو پھر انہی کا حق زیادہ ہے، مگر جن کو زکوٰۃ دینا ہو نہ وہ ہاشمی ہو نہ سید ہو۔ اگر سید کو دو گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، گناہ ہے سید کو دینا۔ ہاشمی کو بھی نہیں دے، بنی ہاشم کی جو اولاد میں سے ہیں ان کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ نہ زکوٰۃ دینے والے کے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی یا اولاد یا میاں بیوی لگتے ہوں، اور یا کفن میں کسی کا یا مسجد میں لگانا، یہ درست نہیں۔ البتہ میت والے کو اگر دے دے تو درست ہے، پھر وہ اس کو کفن میں لگا لے یا نہ لگائے، اس کو مرضی، اس طرح تو دے سکتے ہیں، تملیغ ہو جائے گی، تو یہ دے دیا ہم نے تو زکوٰۃ کے۔
اب اس سے کفن خریدو یا کچھ کرو، یوں کرو کفن کے نام کا جائز نہیں، سمجھ میں آ گیا؟ اسی طرح ہر انجمن یا ہر مدرسے میں دینا بھی جائز نہیں، جب تک مدرسے والوں اور انجمن والوں سے پوچھ نہ لے کہ تم زکوٰۃ کو کس طریقے سے خرچ کرتے ہو۔ کوئی پوچھتے ہو؟ اب کون پوچھتا ہے؟ باہر جا کے دیکھو، باہر شہروں میں، بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے سیٹ بیٹھے ہیں، ممبئی، دلی، کلکتہ جا کے، یہ تو دیوبند کی سند ہے، ہمارے ثبوت ہے، یہ سہارنپور کا ہے، جلال آباد کا ہے، یہ ہمارے تبلیغی مرکز کی سند ہے، اور یہ جمعیت علماء کی سند ہے، ہمارا یہ مدرسہ ہے، ایسے 500 بچے پڑھتے ہیں، آ کے دیکھو تو وہاں 250 بھی نہیں، آ کے دیکھو تو وہاں 250 بھی نہیں، اور جھوٹی سند سب سے لے کے جا کے وہاں کھڑے ہو گئے، اور لائن میں لگے کھڑے ہیں، لائن میں لگے کھڑے ہیں، سارے بڑے بڑے شیخ الحدیث اور عالم کھڑے ہونا پڑ رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں اب تو ٹائم ختم ہو گیا، کل کو آئیو۔ لعنت ایسی بھیک مانگنے پر، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہی نہیں، ہمیں تو ایسوں کو دیکھا، آج کے لوگ دیکھنے والے ہمارے حلق سے نیچے نہیں اترتے، وہ لوگ کیوں کھڑے ہیں؟ آپ کے اس میں تو وہاں جو ہے وہاں کے مرکز کی مہر نہیں لگی ہوئی ہے، بس دیوبند کا بھی جہاں جا کے سب پھیل کر دیے، 1 گھنٹے سے گرمی میں بیچارہ مر رہا تھا، وہاں ساری سرحد ختم کر دی، 1 دیر لگ نہیں دی، ہے نا؟ یہ حال ہو رہا، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو اس کو فرما رہے ہیں حضرت، ہر انجمن اور ہر مدرسے والوں سے بھی کو بھی دینا درست نہیں ہے، جب تک مدرسے والوں سے اور ان انجمن والوں سے پوچھ نہ لو کہ تم زکوٰۃ کو کس طریقے سے خرچ کرتے ہو۔ پھر کسی عالم سے پوچھ لے کہ اس طریقے سے خرچ کرنے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی یا نہیں، جب دے۔ حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ وہاں گئے حیدرآباد، کہاں گئے؟ کیوں گئے؟ دعوت میں، اتنی لمبی دعوت کھانے بول گئی ہے نا؟ کیوں؟ جب اللہ نے بکھیری رکھی ہوں یا نہیں؟ ایک جارے دیوبند کے ایک عالم تھے، وہ مبلغ، وہ کاندلے ہمارے استاد صاحب کے پاس بیٹھے تھے، تو وہ انہوں نے چائے پی، پھر ایک کپ چائے اور پی، کہا ایک کپ اور دے بھائی، تسلی نہیں ہوئی، پھر 1 کپ چائے اور پی۔ ایک آدمی نے یوں کہہ دیا کہ مولوی صاحب اتنی چائے پہ حساب بھی دینا پڑے گا اس کا اللہ نہیں آگے۔ بس مولوی صاحب کو تو آگ لگ گئی، اتنا کہتے آگ لگ گئی، انہوں مبلغ تھے وہاں سے اس کے دارالعلوم دیوبند کے، ابے کہے کا حساب لے گا ہمارے سے، وہ جان ہوا کہے کا حساب لے گا ہمارے سے، وہ رزق تو ہمارا بخیر ہے ساری دنیا میں، کبھی کاندلے، کبھی گڑی دولت، کبھی وہاں کرانے، کبھی کہیں، ہم چپتے پھریں، مصیبت بھرتے پھریں، روزی چین سے بیٹھ کے اپنے گھر روٹی بھی نہیں کھا سکتے، کہے کا حساب لے گا ہمارے سے، جان بچانی مشکل ہے نا؟ ہماری روزی تو بخیر دی اللہ نے سارے، ناشتہ کہیں یہاں کرو جی، یہاں کھاؤ جی، وہاں کھاؤ جی، اب وہاں جو سارے دن رمضان میں چین نہیں مولویوں کو بیچاروں سارے دنیا میں رزق بخیر رکھا، کہے کا حساب لے گا ہمارا حساب لے گا، سب کو تو جگہ چین سے بیٹھ کے کھا رہے، ان سے حساب لے، ہمارے سے حساب کہے کا لے گا، ہم سے ویسے مصیبت میں پھنسے پڑے۔ تو زکوٰۃ ادا کرنا بڑا اہم مسئلہ، عجیب ہے۔ تو حیدرآباد حضرت خان جی کی دعوت تھی، چلے تاریخ طے ہو گئی، حضرت تشریف لے گئے ٹرین سے۔ جب وہاں پہنچے، ایک جگہ ٹرین بدلنی تھی راستے میں، تو وہاں ایک نواب صاحب کے دوست تھے، ان کے ذمہ لگایا تھا کہ وہاں حضرت کو ٹھہرائیں، جب دوسری گاڑی آ جائے گی نمبر پہ تو اس گاڑی سے ان کو یہاں پہنچانا، لے کے آنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ وہ نواب صاحب کے دوست تھے، نواب صاحب کے یہاں دعوت تھی حضرت کی، تو نواب صاحب اس اسٹیشن پر ملے، ملاقات ہوئی، اور اپنا وہاں لے گئے گھر پہ ٹھکانے پہ۔ گاڑی میں تو ابھی اتنا ٹائم ہے، اتنے بجے آئے گی۔ ناشتہ کرایا، آرام دلایا، پانی وانی تھوڑا آرام کیا حضرت نے۔ اس کے بعد اس نے جب چلنے لگے تو حضرت نے حضرت کو 100 روپے پیش کیے ہدیے میں، اس زمانے میں 100 روپے ہدیے میں پیش کیے۔ حضرت نے فرمایا یہ کیسے ہیں؟ فرمایا کہ حضرت یہ ہدیے کے ہیں، آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں ہدیے۔ تو فرمایا ہدیہ میں کسی کے گھر پہ نہیں لیا کرتا، اپنے گھر پہ لیا کرتا ہوں، میں خانہ بدوش آدمی نہیں ہوں،
میرا گھر ہے، ٹھکانا ہے، میں اپنے گھر پہ لیتا ہوں، میرے گھر پہ دینے ہوتے تو میرے گھر پہ بھیجو، میں کسی کے گھر نہیں جا کے لیا کرتا۔ ایک بزرگ آئے تھے یہاں حبیب پور، وہاں سے پکڑے جی ناشتہ، چلو اس کی بھائی اب تو کر لیا ناشتہ، اور دوبارہ دوسرے خوشامد وہاں دوسرے چلے گئے، اب وہ تیسرے چپٹ گیا، پھر چوتھا چپٹ گیا، وہاں سے نکلے تو بس وہ بزرگ کیا گیا، کتا ہوں میں، جب تک ٹکڑے چاٹتا پھر میں بے چینی کر دیا، پاگل ہی بنا دیا، کتا ہوں میں۔ اب وہ دیکھتے رہ گئے۔ الگ الگ مزاج ہے نا ہر بزرگ کا، ہے نا۔ اب مولانا حفظ الکبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی قبر میں رحمت فرمائے، یہاں بڑھانے جب آ گئے قریشیوں میں تو وہاں جو بیٹھک تھی مشہور ان کی حاجی کی، وہاں 3-4 جگہ ناشتے میں کھینچو پھریں، کبھی وہاں ان کا تو عادت ہے، ان کو تو رواج ہے ان کا، وہاں ناشتہ کھاوے نہ کچھ، نہ کھاوے نہ کھلاوے، بس چکر بھاگلی نہ کرے جب مصیبت، کیونکہ برادری کا ہاتھ بھی نہیں دھلوائے اور دھوتا کوئی نہیں، یہ پھریں سکھ گئی کرتے کام۔ اور وہاں علی حضرت خوشامد بڑی حضرت کو بس چھوٹی میں ہاتھ دینے لگے، قریشی حاجی جی، بس وہ لے آئے وہاں آ کے دیکھا لمبا دسترخوان۔ اب حضرت 3-4 جگہ جا چکے تھے، جی پریشان ہو رہا تھا، جو آدمی کو عادت نہ ہو اس کا تو جی پریشان ہوگا۔ جو ایک کھور کھانے والی بکری ہو وہ جگہ جگہ کھاتی ہوئی پریشان ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتا ہے اس کو، اور جو جگہ جگہ کھانے کی عادی ہے اسے ایک جگہ کھانے میں گھبراہٹ ہوتا ہے نا۔ اور بکری کی تو خاصیت یہ ہے، اس کی عزت تو اسی طرح ہے، ایک منہ وہاں مار لیا، وہاں سے کمپل توڑ لی، وہاں سے چونچ توڑ لی، بس ایک جگہ کھانے میں اس کی عزت ہے ہی نہیں۔ اگر کھاوے گی بھی تو مرغی اور بکری جو پیر مارے اس میں کھور ہوئے، کیا ڈھونڈے اس میں اندر سے، مرغی پنجے مارے گیہوں میں، گیہوں کے ڈھیر میں پنجے مار کے ڈھونڈے، کیا ڈھونڈے ناش کرنے کو۔ تو مولانا نے دیکھا یہ نہیں ماننے کے بھائی یہاں سے نکلوں گا کہیں اور نمبر آئے گا، پھر وہاں چلو جی، تو ان کا تو ساری لمبی برادری ہے۔ حضرت نے کہا بھائی ٹھہر جاؤ کر، وہاں بیٹھک میں چرپائی پڑی تھی ایک طرف کونے میں، حضرت نے اپنا تھیلا رکھا، ڈنڈا رکھا اور چارپائی کے اوپر لیٹ گئے جو کر کے وہ کھول کے کہا لو بھائی اب بھرو، وہ کھول کے کہا لو اب بھرو، بس سارے کے سارے چپ رہ گئے، کھڑے خاموش۔ ویسے تو منہ میں ٹھا کے دینے کی ہمت نہیں رہی، اب تم منہ کھول کے دل بھرو، تمہارا بھرا جا بھر لو، جس میں تمہارا بھرا جا۔ ایک انہوں نے بھی جواب دیا، ارے ایک انہوں نے بھی جواب دیا، فرق ہو گیا نہیں ہو گیا، اور ایک اب یہ تیسرا جواب آ رہا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں خانہ بدوش نہیں ہوں، اگر ہدیہ دینا تھا میرے گھر پہ آ کے دیتے، عزت میری جب تھی، اور تمہاری بھی عزت اس میں تھی کہ میرے در پہ آ کے دیتے، یعنی کسی اللہ والے کے در پہ جا کر، اللہ والے کے در پہ جا کر تمہیں شہادت نصیب ہو تو یہ زیادہ بڑی نعمت ہے، نہ کہ اپنے گھر پر بلا کے۔ چلو خیر، اس کے منہ سے یوں نکل گیا، وہ نواب صاحب کا دوست تھا، وہ بھی نوابی تھا، انہوں نے کہا حضرت میں آپ کو وہاں جاؤں تھانہ بھون 100 روپے دینے، کنواں پیاسے کے پاس آ کرے، پیاسا کنویں کے پاس جا کرے، بس یہ زبان سے نکل گیا۔ پھر کیا تھا، بگڑ گئے حضرت تو، اگر بگڑنے کا حضرت کا طرز الگ تھا، نرم رہتے تھے، اندر سے تو بگڑ گئے لیکن باہر سے نرم ہے، اور فرمایا او ہو آپ سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو کنواں، ہم سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو کنواں، اس کا فیصلہ ہونا چاہیے پہلے کنواں کون ہے، پیاسا کون ہے، اس کا فیصلہ ہونا چاہیے پیاسا کون ہے اور کنواں کون ہے۔ اور فرمایا نواب صاحب دنیا میں ضرورت کی 2 چیزیں ہیں، ایک تو ہے دین اور ایک ہے دنیا۔ دین الحمدللہ ہمارے پاس بقدر ضرورت موجود ہے، جتنی ضرورت ہے اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس اتنا دین موجود ہے، تمہارے پاس بقدر ضرورت بھی نہیں، تمہیں نماز میں، وضو میں، غسل میں، کہیں میں بھی پڑے گی ضرورت، تمہیں ہمارے سے پوچھنا پڑے گا، تو محتاج تم ہوئے یا ہم ہوئے؟ بولو، نواب صاحب ہوئے؟ دین میں مولانا تو مولانا تھے اور حکیم الامت تھے، تو فرمایا دین میں تو ہمارے تمہیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم تمہارے پاس جائیں، اللہ نے ہم کو بقدر ضرورت دین دے رکھا ہے، تمہارے پاس بقدر ضرورت بھی نہیں ہے، تمہیں جب بھی ضرورت پڑے گی کتنا سے مسئلے کی ہمارے پاس آنا پڑے۔ تو دین میں محتاج کون ہوئے؟
اور دنیا بقدر ضرورت ہمارے پاس ہی موجود ہے، نہ مرغے سے ہی دال روٹی سے ہی چٹنی روٹی سے ہی، کیا فرق پڑ رہا ہے؟ ایک وقت کا ساتھ تم ایک ہر ٹائم میں نئے کھانے بنواتے ہو، کئی ہم ایک دال بنواتے ہیں 2 ٹائم میں کھا لیتے ہیں، تو کیا فرق پڑ گیا؟ بقدر ضرورت تو ہے۔ الحمدللہ دنیا بقدر ضرورت ہمارے پاس موجود ہے، اور تمہارے پاس دین بھی بقدر ضرورت نہیں، تو تم ہمارے محتاج ہوئے دین میں، ہم تمہارے محتاج نہیں ہیں دنیا میں، تو بتاؤ پیاسے تم ہوئے کیا ہوئے؟ کون ہوئے؟ روزہ زیادہ لگ رہا دکھے تمہیں؟ روزہ زیادہ لگ رہا ہے؟ اتنی سی روٹی کھائی تھی رات، اتنی سی بیٹھا بچہ ہی، پھر کسی نے توڑ کے ڈال دی تھی اس میں چھری تھی۔ پیاسا کون ہوا؟ کیوں؟ انہیں ضرورت ہر وقت ہے دین کی، اور مولانا نواب صاحب کو محتاج نہیں، کیونکہ بقدر ضرورت ان کے پاس بھی۔ تم ہر وقت میں کئی سالن پکواتے ہو اپنے گھر میں، ہمارے ایک ٹائم میں دال پکتی ہے 2-3 وقت میں کھا لیتے یا نہیں؟ ہوتا نہیں ہوتا ایسا؟ چٹنی سے کھا لیتے۔ لہذا محتاج آپ ہوئے، پیاسے آپ ہوئے، اور ہم کنواں ہوئے۔ فرمایا ہاں حضرت، اس تعلق سے تو باقی ہم پیاسے ہوئے اور آپ کنواں ہوئے۔ فرمایا ٹھیک ہے، مجھے یہی سمجھانا تھا، آپ کی سمجھ میں بات آ گئی کہ جی آگے؟ اچھا السلام۔ چل دی آگے اسٹیشن پر واپس تھانہ بھون کی گاڑی تلاش کی، اس میں بیٹھے نہیں۔ انہوں نے کہا حضرت آپ کو تو وہاں جانا ہے حیدرآباد؟ فرمایا نہیں، تھانہ بھون۔ فرمایا نہیں، تھانہ بھون نہیں جاتا، اب تھانہ بھون نہیں جاؤں گا تو حیدرآباد نہیں جاتا۔ حضرت آخر کیا بات ہوئی؟ نواب صاحب کا کیا قصور ہے جنہوں نے دعوت کر رکھی ہے؟ قصور تو ان کا ہے کہ انہوں نے ایسی بدتمیزی کی۔ دیکھو غصہ نہیں دکھایا، اور کس طرح سے کہہ کر سمجھا کے قائل کر دیا، مان گیا اپنی غلطی کو غلطی، اور پھر بھی واپس ہو گئے حضرت وہاں سے۔ فرمایا نواب صاحب کی غلطی ہے۔ فرمایا کیا غلطی ان کے نواب صاحب کی جو آپ نہیں جا رہے؟ انہوں نے اتنا انتظام، اتنا استقبال وہاں کر رکھا، دنیا بھر کے عالم اور عمرا سب جمع ہوں گے آپ کے استقبال کے لیے، اور آپ ایک دم سے لوٹ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا نواب صاحب کی غلطی ہے، انہوں نے ایسے بےہودے آدمی کو استقبال کے لیے کیوں کھڑا کیا جس کو تمیز نہیں ہے گفتگو کرنے کی، جس کو تمیز نہیں ہے گفتگو کرنے کی، انہوں نے ہمارے استقبال میں ایسے آدمیوں کو کیوں کھڑا کیا؟ یہ ان کی غلطی ہے نواب صاحب، یہ نہیں جاؤں گا۔ واپس وہاں سے تھانہ بھون تشریف لے آئے۔ حیدرآباد والے جو تھے نواب صاحب آپا پیٹے اور ان کو خار کھا رہے، اور ان کا تو نے ناش پیٹ دیا ہمارا، کیا ضرورت تھی تجھے بناوٹ دکھانے کی، 100 روپے پیش کرنے کی، وہ کرنے کی؟ تو یوں سمجھ رہا ہے عالموں کو؟ تو نے عالم دیکھا ہی نہیں۔ اسی لیے ہمارے حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم نے عالم دیکھا ہی نہیں، عالموں کی صورت میں تم نے بہروپیت دیکھ لیے، عالموں کی صورت میں تم نے کیا دیکھ لیے؟ بہروپیہ کو عالم سمجھ بیٹھے تم۔ یہ جو ابھی بتا رہے تھے، ابھی پچھلے ہفتے میں تیلیوں میں 2-3 آ رہے تھے، لمبی داڑھی صبح بیٹھی، وہ کپڑے، اور اندر بیٹھے حضرت جی بیٹھے، حضرت جی دعا کروا لو، اور پھر پول کھل گئی اور ہم تو یہاں کی جوک گئی بڑھانے کے، ہمارا تو پیش آیا بس عزت تمہارے ہاتھ میں، ہمیں معاف کر دو، ہم جا رہے ہیں۔ نکل کے چپے صاحب گئے۔ میں نے بتا کہ ہم نے ان کو کتنے روپے میں نے دلوائے لا کے، حضرت جی آ رہے، حضرت جی مسافر کر دو، اندر بیٹھے حضرت جی۔ آپ نے دیکھا مولویوں کے روح میں تم نے بہروپیوں کو دیکھا ہوگا، حضرت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت جی لندن تشریف لے گئے، صبح لا کے 75 لاکھ روپیہ حضرت کے سامنے رکھا، بھیڑ لگا دیا۔ حضرت نے سوچا کہ جب کاروبار کے لیے جاتے ہیں، پڑھوا کے لے جاتے ہیں، دم کروا کے روپے، تو وہی ہوگا، اسی حساب سے سمجھایا۔ حضرت نے یوں پڑھ کے یوں اور پڑھ کے چھو کر کے فرمایا اٹھاؤ بھائی، وہ ہنسنے لگے کہ حضرت یہ دم کرنے کے لیے نہیں لائے تھے پیسے، اور یہ تو یہاں کے ہم لوگوں نے مدرسے کے لیے دیے ہیں، آپ کے کیا کے لیے دیے؟ مدرسے کے لیے دیے۔ حضرت نے فرمایا نا، میں مدرسے کی طرف سے نہیں آیا ہوں، میں تو خانقاہی اصول سے آیا ہوں، اور خانقاہی اصول میں اس طرح لینا جائز نہیں۔ دیکھا آج خانقاہوں کے چندے ہو رہے ہیں، حضرت جی کے خانقاہ بن رہی، بھائی چندہ دو،
وہ تو خانقاہ کام ہے، خامخواہ بن رہی. خانقاہ کہاں ہے؟ خامخواہ ہے. آپ انداز سے لگا رہے ہیں. حضرت نے واپس کر دیا اور فرمایا حضرت جی پھر یہ کیسے بھیجے؟ فرمایا محتمیم صاحب کے نام میں آرڈر کر دو. اب تمہیں بھیجنا ہے مدرسے میں جلال آباد تو محتمیم صاحب کے نام میں آرڈر کر دو، میں نہیں لوں گا، میں خانقاہی اصول سے آیا ہوں. اور حضرت نے فرمایا تو بخاری شریف کے ختم میں جا کے پوچھ لو، لندن، فرانس، امریکہ، افریقہ، جہاں جہاں تک بھی حضرت تشریف لے گئے اپنے زمانے، مصر میں، قاہرہ میں، تو یوں فرمایا کبھی میں نے سوائے سفر خرچ کے ذرا کچھ لیا، سوائے سفر خرچ کے ذرا پوچھ لو یا پوچھوا لو، یوں فرمایا حضرت نے. اور کبھی چندے کا اشارہ بھی کیا ہو، لانا تو رات دور کی بات، چندہ کرنا تو رات دور کی بات. تو بولو حضرت اللہ والے تھے یا نہیں تھے؟ یہ بہروپیے تھے مولوی کی شکل میں؟ آئی سمجھ میں؟ تیسرا مضمون ہے مسلمانوں کی زیادہ پریشانی ظاہری باطنی کا سبب مفلسی ہے. مسلمان زیادہ جو پریشان ہے کاروبار نہیں ہے، مفلس ہیں، غریب ہیں، کام نہیں کر سکتے. زکوٰۃ اس کا کافی علاج ہے. یہ کیرانہ میں جو بساتی قوم ہے ہم نے ان کو دیکھا ہے، ان کی برادری میں اگر کوئی آدمی غریب ہو گیا، پریشان حال ہے، تو سارے بساتی پیسے تھوڑے تھوڑے جمع کر کے فنڈ رکھتے ہیں اپنا. 1 روپیہ روز نکالتے دیا، 2 روپیہ 10 روپیہ روز نکالتے گلک میں، تو سارے جمع کر کے اس کو کام پہ کھڑا کر دیتے ہیں. دکان دلوا دی یا کوئی کام پہ کھڑا کر دیا. ایک بھی آدمی ایسا نہیں ملے گا ان بساتیوں میں جو بے روزگار ہو. بولو کر سکتے ہو نہیں کر سکتے؟ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ایسا؟ اگر ہمیں کرنا ہی نہیں، میری برابر کا نہ ہو جائے کہیں یہ. زکوٰۃ اس کا کافی علاج ہے. اگر مالدار فضول خرچی نہ کریں اور ہٹے کٹے محنت مزدوری کرتے رہیں اور معذور لوگوں کی زکوٰۃ اس کی سے امداد ہوتی رہے تو مسلمانوں میں ایک بھی ننگا بھوکا نہ رہے. حدیث میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صاف موجود ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں اس نماز کے طریقے کو بھی شاندار بنانے کی، زکوٰۃ کو بھی صحیح اصول سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چند دن میں ختم ہو رہا ہے، آنکھ مچھنے والی ہے، پتہ نہیں کس کس کا کفن آ بھی گیا ہوگا. جلدی سے حساب لگا کر کے اپنے مال کا زکوٰۃ ادا کریں، اور ورنہ اس زیور کو پہننے کو بھی عورتیں حرام سمجھیں. یہ وبال ہوگا قیامت کے دن. فرمایا حضور نے ان کا سونے کے کنگن، فرمایا یہ تو آج چاہتی ہو کہ آخرت میں عذاب دوزخ میں آگ کے کنگن پہنو، زکوٰۃ ادا نہیں کرتی اس کے، تو انہوں نے وعدہ کیا ہاں اب سے زکوٰۃ ادا کریں. تو سونا چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے نا. ایک بات اور کہہ دوں جو اس لائن کی ہے، خانقاہ لائن کی، ہماری یہ خانقاہ ہے، یہ سمجھے نہیں. خانقاہ بزرگوں کے نسبت پہ چلانے کی ہماری نیت ہے. اللہ کرے انہی کے اصول پہ چلے تو اچھا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں چلنے دیں لوگ. خانقاہ اس کا نام ہے مسیحیہ. ہماری خانقاہ کا نام کیا ہے؟ مسیحیہ. اور کیوں ہے؟ مفتی قاظم صاحب جلال آبادی نے اس کا نام تجویز فرمایا. خانقاہ مسیحیہ میں آپ بیٹھے ہو اور اس کو نسبت کئی بزرگوں سے حاصل ہے. حضرت مولانا اسد اللہ صاحب سے ناظم مظاہرون سہارنپور، ان سے سب سے پہلی نسبت حاصل ہے. دوسری نسبت حضرت جی جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت تھانوی کے خلیفہ بڑے تھے ان سے نسبت حاصل ہے. تیسرے درجے میں حضرت مولانا سید عبد الرحیم صاحب جو حضرت جی جلال آبادی کے داماد تھے ان سے نسبت حاصل ہے. اور پھر اس کے بعد حضرت مولانا قمر صاحب الہ آبادی مدد اللہ بھی زندہ ہے، ان سے نسبت حاصل ہے. اور 5ویں نسبت حضرت مفتی اسد صاحب کوپا گنج والے، ان سے نسبت حاصل ہے. اور 6ٹھی نسبت حافظ معراج الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل ہے، نقشبندی سلسلے سے حاصل ہے. ہم تو قریشیوں کو بھی اب احسان مند ہو گئے بھائی، ہے نا، کیونکہ ہمارے وہ پیر نقشبندی سلسلے کے قریشی تھے. دلی کی جی قریش نگر کی جامع مسجد میں خانقاہ رشیدیہ ہے، اب بھی موجود ہے، چل رہی ہے الحمدللہ، مگر اختلاف پڑ گیا ہے. تو وہ بڑے اونچے مقام کے ولی تھے، بزرگ تھے، بڑے عجیب حال تھا.
جس مجلس میں مراقبہ حضرت کے یہاں ہوتا، مجھے بلا کرتے تھے واعظ کے لیے، بیان کے لیے بلا کرتے تھے. جب مراقبہ ہوتا تھا تو مراقبہ میں کبھی کسی آدمی کے اوپر ایک دم سے روشنی پڑتی تھی، کبھی کسی کے اوپر روشنی پڑتی تھی، ایک دم چیختا تھا وہ اللہ، ایک دم بے ساختہ اس کی زبان سے نکلتا تھا اللہ. یہ حال دیکھا میرے ساتھ جو ایک دو آدمی سے دو سے ڈر گئے ہو کیا ہوا. تو یہ نسبتیں ہم کو مجھ کو حاصل ہیں اللہ کے فضل سے، اپنے بڑوں کی بزرگوں کی برکت سے. تو خانقاہ کا نام بھی حضرت مفتی صاحب نے تجویز کیا، خانقاہ مسیحیہ. ہماری خانقاہ تو ایسی ہے بھائی، اب یہاں بیٹھے کچھ وہاں بیٹھے لو، کچھ وہاں بیٹھے، چین سے بیٹھ بھی نہیں سکتے ہے نا. مجلس صبح کو وہاں ہوتی ہے مسجد میں، ذکر وہاں ہوتا ہے، اور مجلس یہاں ہوتی ہے. دن میں لوگ آتے رہتے ہیں تو وہاں کمرے میں بیٹھے رہتے ہیں. کمرہ بھی کرائے پر ہے، اللہ کے فضل و کرم سے 1000 روپے کمرے کا کرایہ جمع کرتا ہوں، اپنا نہیں سمجھتا ہوں. تو یوں ہماری خانقاہ چل رہی تھی، چل رہی ہے. اور جتنے آدمی جمع چل رہی ہے. کسی سے مطالبہ ہے کبھی مانگنے کا؟ جی کسی کے آئے جانا ہے سر پہ اپنی شریعت کی روح سے کوئی معاملہ ہو تو الگ بات ہے، لینے کا حکم ہے. اور ہمارا ورنہ پیٹ تو اللہ نے ہمارے بھی لگایا ہے. یعنی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی گیا انگریز، اور جا کے کہا شیخ کہاں سے کھاتا ہے، اتنا خرچہ لمبا چھوڑا آپ کا کہاں سے چلتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا توکل پر سے چلتا ہے. انہوں نے کہا توکل کوئی کارخانہ ہے، توکل کوئی کارخانہ ہے، کوئی دکان ہے، کوئی فیکٹری ہے، کیا ہے؟ حضرت چپ ہو گئے، کوئی چپ ہو گیا، بڑوں کے سامنے زیادہ بولنا نہیں. وہاں سے چلا گیا. جب باہر گیا تو جا کے دل میں خیال آیا، اتنے بڑے بزرگ کے پاس گیا، خالی ہاتھ گیا تو، اور خالی ہاتھ ہی نہیں، کچھ بھی نہ لے کے گیا بے وقوف. اور بریلوی تو جو کہتے ہیں جو خالی جاوے گا خالی آوے گا. جو ہمارے پاس خالی ہاتھ آئے گا نا، ڈنڈے ہلاتا ہوا خالی ہاتھ، خالی جاوے گا کچھ نہیں ملنے کا، اسے دعا نہ کرو، جاؤ یہاں سے. ہمارے بزرگ جو کہتے ہیں جو اخلاص کس سے خالی جاوے گا وہ اللہ والوں کے فیوض سے محروم آوے. خالص اللہ کے لیے جاؤ تو دیکھو پھر تمہیں ملے گا نہیں ملے گا، سب کچھ ملے گا. وہ بھی ملے گا جو تم نہیں چاہتے، وہ بھی ملے گا. تو اس طریقے سے حضرت کے یہاں جانا آنا، مسافہ کرنا اور دینا لینا، یہ اصول ہے خانقاہ کا کہ کوئی دے تو قبول، نہ دے تو کہیں سے کوئی نکل گئی بات. کیا کہہ رہا ہوں؟ ہاں وہ باہر آ کے دل میں خیال آیا اتنے بڑے بزرگ کو ہدیہ کچھ نہ لے کے آیا، کچھ نہ دے کے آیا. میں باہر سے کچھ پھل ول لاتا یا یہاں دے کے آتا، بس دل میں آیا واپس. آگے کہا حضرت گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، یہ 100 روپے ہدیے کا آپ کو نذرانہ پیش کرتا ہوں. حضرت نے فرمایا اس کے بوری کے نیچے ڈال دو. بوریا جو اٹھا وہاں دیکھا تو اور بڑے نوٹ پڑے بہت سارے، اور ڈال دیا اس نے، چلا گیا. بہت سارے نوٹ پڑے. جب چلا گیا باہر بلوا، یہاں بلا گلا، کس نے کہا تمہیں یہ 100 روپے یہاں دینے کو ڈالنے کو؟ کسی نے نہیں کہا. یہاں کے کسی آدمی نے کہا تھا کہ نہیں؟ باہر کسی نے کہا ہوگا دے گا نا کچھ کہ نہیں؟ اسی کا نام ہے توکل کی فیکٹری. یہ ہے وہ توکل کی فیکٹری کہ خدا دیتا ہے اور بندہ کھاتا ہے. خدا دیتا ہے، بندہ کھاتا ہے. اگر اللہ نہ دے تو کہاں سے آئے گا؟ نہیں. لیکن آج کل کے لوگ عجیب حال ہے. ہم میں رمضان شریف میں صبح کو تو سوتے ہیں، رات کو کبھی سوتے ہیں کبھی جاگتے ہیں. جیسے جیسے طبیعت ہوتی ہے، طبیعت ٹھیک چل رہی، کھانسی بہت زیادہ 6 مہینے سے بہت زیادہ پریشانی ہے کھانسی کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ فضل فرماوے. تو وہ صبح کا تو سوتا، پھر اٹھ کے پڑھانا. اس لیے میں نے ٹائم رکھا ہے رمضان میں جو لوگ باہر سے آئے 2:30 بجے کے بعد آئے، کیونکہ ظہر کی نماز 2 بجے ہوتی ہے، اور 2 بجے کے بعد پھر ذکر ہوتا ہے مسجد میں رمضان میں، اور ذکر کے بعد پھر یہاں آتا ہوں. تو اس لیے کہ رکھا 2:30 بجے کے بعد آئے. تو 2:30 بجے کے بعد آئے. ایک چور ہو رہا ہے میرے دل میں، بتا دوں. ہم رکھتے نہیں دل میں، پاک صاف گئے. جب 2:30 بجے کے بعد آئے گا دن میں تو کچھ تو خیال کرے گا افطاری لیتا جاؤ، کچھ کیلا تربوز کچھ تو لیتے ہیں، کچھ تو خیال کرے گا. مگر آج کل ایسے پکے لوگ ہیں، اجی کو کیا بتاؤں، یاد ہی نہیں رہا ہے نا، یاد نہیں رہا. تو اگر اس کو یاد نہیں رہا تو ہمیں کھانے کو مل رہا نہیں مل رہا، اب بھی اللہ کا شکر مل رہا، اب بھی مل رہا ہے. تو یہ مقصد ہے کہ بزرگوں کا طرز اور طریقہ جو ہے وہ نہ چھوڑو. اللہ ملے گا تو اسی راستے سے ملے گا جو رسول اللہ کا راستہ ہے.
اسے چھوڑ دیں گے تو اللہ نہیں ملے گا. شیطان تمہارا ابا بن سکتا ہے، تم منزل کو نہیں پہنچ سکتے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے توفیق نصیب فرمائے. حساب لگا کر صحیح طور سے مغرب کی نماز کی رکعت کیا ہے؟ 3. اگر کوئی 4 پڑھے، میں تو 4 پڑھوں گا، 3 تو 3 دے رہا ہوں. اللہ اکبر، 4 رکعت ہو جائے گی؟ نہیں. حساب لگاؤ، زکوٰۃ اتنی بیٹھی، اتنی روپے اتنے بیٹھے، اب ٹھیک ہے، اب تم زیادہ چاہیے اتنے دے دو، وہ نفل ہوگا، احتیاطاً نفل ہوگا، لیکن زکوٰۃ کا حساب لگانا پڑے گا ضرور. یوں نہیں کہ 3 رکعت نماز فرض مغرب کا پڑھتا ہوں تو کہنا 4-5 رکعت پڑھتا ہوں، اللہ ہوگا جب بھی پڑھ جائیں گے، چلو بھائی چلو. 3 رکعت مغرب کی فرض نماز سکھا رہی ہے سبق، اسی لیے زکوٰۃ اور نماز کو ساتھ ساتھ بیان کیا قرآن میں. تو پہلے حساب لگاؤ، زیور کتنا ہے، نقد کتنا ہے، تجارت کا مال کتنا ہے، قرضہ کتنا ہے، قرضہ کاٹ کے جو بچے اس پر زکوٰۃ فرض. سمجھ میں آ گئی؟ آسان نہیں تھی. اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. گردن جھکاؤ.